الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت قرآن حکیم کی آیت اور ہمارے لیے ایک عظیم اعزاز اور خوشخبری۔ الحمدللہ، اللہ کسے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ دنیا میں، ہم لوگوں کو ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات، یہ اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہو، اللہ کی کتاب میں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور بڑا اعزاز کیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کس کام کے لیے؟ امت محمد کا اعزاز کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سبحان اللہ، تو اتنا یہ کس کا فریضہ ہے بھلا؟ پیغمبرانہ۔ بھائی تم لوگوں کو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ نے سب کو پیغمبرانہ شان بخش دی، یہ اتنا بڑا عظیم اعزاز۔ اور کتاب اللہ میں اتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور ہمیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتے ہوئے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم نے قرآن عظیم شروع کیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم اللہ ہمیں انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا۔ انعام والے کون ہیں؟ کیونکہ ہمارا پیغمبرانہ فریضہ ہے تو ہمیں نبیوں والا اللہ اعزاز دے، وہ ہدایت ہمیں دے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اب زندگی کے ہر کام چھوٹے یا بڑے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو، کھانا کھانے کے لیے بھی ہدایت چاہیے کہ کیسے کھانا پکائیں گے، پھر کھائیں گے کیسے۔ کپڑے پہننے کے لیے ہدایت چاہیے، اب گھروں سے آپ نکلے ہو، یہاں تک آنے کے لیے بھی آپ کو راستے کی نشاندہی، آپ کو پتہ تھا دوسرا گھر ادھر ہے تو آپ آگے ورنہ کہ اور پڑھتے رہتے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ زندگی کے اندر ہر چیز میں آپ ہمارے رہنما بن جائیں۔ سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعام والے لوگوں میں سے لانا۔ اب یہ دیکھو، اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو کہے بھائی اچھے کام کرو، ایک بچے کو بڑے کو کہہ رہے ہیں اچھے کام کرو، بات سمجھ آ گئی نا؟ ساتھ یہ کہنا کہ برے کام نہ کرنا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اچھے کام کرو کا مطلب یہ کہ برے کام سے بچو۔ یہاں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں نیکوں کے راستے پہ چلا، لیکن ہمیں ضالین اور گمراہوں کے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ یہاں یہ آیتیں بتا رہی ہمیں کہ جو اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل اور نصرانی عیسائی، ان میں سارے ہی لوگ جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب یہاں ہم نے اللہ سے یہ تو مانگ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلا، نبیوں کے راستے پر، صالحین کے راستے پر، متقین کے راستے پر، لیکن یہ جو اسپیشلی ساتھ آگے یہ کہا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہم نے جو سیدھا راستہ آپ نے دیا تو آپ اپنے ہمیشہ ہماری حمایت کرتے رہنا کہ ان گروہوں کے اندر یہ جو لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ یہ ان کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ کتنے فسادی لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے، ہمارے لیے کتنی خوبصورتی ہے۔ یہ دیکھو، اللہ کی جس سے ناراضگی ہوتی ہے اللہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ اس کا نام ہی نہیں لینا پسند کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کو کافر کہتے ہیں، منافقوں کو منافق کہتے ہیں، ہمیں کبھی یا ایھا الذین آمنوا، کبھی اللہ یا میرے بندو، کبھی اللہ۔ اب یہ دیکھو اتنے خوبصورت طریقے سے پھر اللہ یہ ہمیں بڑے پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو دنیا کا ہو ہی بہترین گروہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کا اتھینٹک ہمارے لیے پیغام، اور حدیث بھی ہمیں کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ وجہ قرآن سیکھو سکھاؤ گے تو رستہ آئے گا بھائی۔ جب یار میں کہہ رہی تھی کہ یہ بک اب آپ اس میں آپ وہ ایک دعا یاد کیا کرو گے، پہلے رب زدنی علما یاد کرو گے، یا آپ پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یاد کرو گے، پھر آپ کا اس کا لیکچر لو گے، اور پھر الحمدللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور مجھے کس طرح سے دوسروں کو بات سمجھانا ہے۔ اور اس عظیم دعا کے اندر اللہ نے مجھے عطا کے بخشے کون کون سے دروازے کھول لے، اور اس کے میرے زندگی کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے اندر اتنے پوائنٹس تو لکھائے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے اہم ترین ہے۔ کس لیے؟ وتواصوا بالحق کا فریضہ ادا کر، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جن کو فرعون کے پاس جانا تھا، بھائی کہ عام بندے پاس نہیں جانا تھا، دنیا کے بدترین ڈکٹیٹر کے پاس جانا تھا،
جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی عظیم دعا سکھا کر کے تو قیامت تک کے لیے امت محمد کے لیے عظیم خزانہ عطا فرما دیا کہ تم لوگ جب بھی یہ پڑھو گے تمہارے لیے بڑے بڑے فرعون بھی سرنڈر ہو جائیں گے. یہ اتنی عظیم دعا ہے. اور تمہارے اندر کسی بھی فرعون کے پاس جانے کے لیے تمہیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جس کی ضرورت ہے تمہارے سینے کے اندر کانفیڈنس کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے تو اس سے کانفیڈنس سے بات کی تھی نا کہ وہ بکھلا گیا. جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اس کو بکھلانا نہیں چاہیے، لیکن جو سامنے کھڑا تھا اس کے پاس اللہ کی مدد تھی. سبحان اللہ. اب آپ کو لیکچر سے یہ چیزیں ملیں گی. اب جو بھی ایک اپنی پسند کا دعا لکھو گے، اس کا ترجمہ یاد کرو گے. ابھی آپ کو وہ بھی ابھی میں اس کے بعد نماز کا بھی آپ سے سنتی ہوں. بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت سارے کام کا اس لیے آپ برڈن ڈال رہا ہے، اب اور ڈلے گا کہ آپ کو نماز بھی یاد کرنی ہے اور بہترین نماز. کون سے دن آ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے دن آ رہے ہیں. اصلاً نماز پڑھنے کے دن آ رہے ہیں، راتوں کو نماز پڑھنے کے دن آ رہے ہیں. اتنی اچھی اتنی پیاری دعا اس سے نماز ہمارے پہلے ہی ہو جائے کہ چونکہ نماز کے اندر ہم یہ سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے باتیں کرتے. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ باتیں کرنا. کس طرح باتیں کرتے؟ اللہ میاں کے ساتھ سوال و جواب کرتے. سورہ ملک پڑھتے ہو نا، اس کی آخری آیت ہے جس میں اگر اللہ کنویں کے پانی تو کون دے سکتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ حیاتنا بہی وہو رب العالمین. یہ دیکھو نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کو جواب بھی دے رہے ہیں. یہ آپ کے پورے اس کے اندر جواب جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ ملک پڑھی ہے ہم نے رکعت میں، تو اس کے بعد اللہ یاد نہیں یہ پڑھ سکتے ہیں. وہ جتنی بھی آیتوں کے دعائیں لکھی ہے جواب سارے جواب نماز میں پڑھنے کے لیے ہے. سارے ہی جتنے بھی جواب ہے دعائیں ہیں ہم نے ہائی لائٹ کی چیزیں ہیں وہ ساری ہم نماز ہی میں تو پڑھیں گے. نماز کا اصل مقصد ہی قرآن پڑھنا ہے. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ احساس گزرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ عظیم کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے اتارا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ اتری آغاز میں مدینہ شریف گئے 10 سال میں اتری اور مختلف ٹائمز میں اترتی رہی. کوئی کسی معاملہ کسی مسئلے میں کسی طرح آتی رہی. لیکن سبحان اللہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کی اتنی خوبصورت ترتیب میرے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ ترتیب دی. 10 سال میں اترنے والی سورہ کو اللہ نے اس ترتیب سے حضور کے سینے میں ترتیب دی کہ الحمدللہ لکھتے ہوئے پھر حضور نے ویسے ہی لکھوا دی جیسے لوح محفوظ میں اتری. ایسے نہیں ہے، اتری اور طریقے سے لکھی اور طریقے سے گئی. یہ ساری ترتیبیں کیسی؟ بھلا کبھی ہو سکتا ہے آپ ایک بات سنتے ہو اور آپ کو کہا جائے گا اچھا جی آپ نے اتنی باتیں سنی ہیں تو ذرا ان کی ترتیب تو کرو، سیدھا کرو. آپ کو پہلی بات ہی بھول جائے گی یا آخری بھول جائے گی یا کچھ تھوڑا تھوڑا یاد رہ جائے گا اور کبھی کبھی آتا رہے گا، ریوائز کرتا رہے گا دماغ. سبحان اللہ. اب یہ دیکھو کہ قربان اس اللہ کے جس نے اس عظیم سینے کے اندر اتنی بڑی صورت کو اتنی خوبصورتی سے ترتیب دیا جیسے لوح محفوظ پہ اور جیسے یہ قرآن کی ترتیب ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آغاز میں دعا کرنے کی توفیق دی اس کا بیسک مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے کیا دعا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ تم کہو مجھے ہدایت دے، سیدھے رستے کی ہدایت، اور ان جیسا میں نہ ہو جاؤں. ان کا کیوں اللہ نے ذکر آگے کیا؟ اس لیے کہ اس کے فوراً ہی بعد یہ 2 صورتیں جو بنی اسرائیل اور عیسائیوں سے نصرانی سے متعلقہ آ رہی ہیں، بقرہ اور آل عمران. چونکہ ان 2 لوگوں کے اللہ تعالیٰ حالات تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں اس لیے ان کی اللہ نے اچھائیاں برائیاں سب آپ کو کھول دی. تو ہماری دعا کا بیسک پیغام اور مطلب کیا ہے کہ اوپر کیا بتایا گیا کہ ہم وہ امت ہیں جن کا کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بھائی نیکی کا حکم دینا بھی مجھے آئے، مجھے برائی سے روکنا بھی آئے، مجھے اس کا نالج بھی ہو مجھے کس طرح اچھی بات کرنی ہے، کس طرح برائی سے روکنا ہے. تو یہ 2 لوگ جو ہیں، یہ 2 قومیں جو ہیں، یہ میرے سامنے ایک سیمپل آ گیا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے دیکھنا ہے کہ جہاں انہوں نے غلطی کی وہاں میں غلطی نہیں کرنی. 2 باپ آئے اور 2 امتیں. پہلا باپ آدم، آگے بنی اسرائیل، آگے
ابراہیم علیہ السلام، آگے ہم لوگ. اب ہم لوگوں کو وہ کام نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو ناکام فیل ہونے کا بہت شوق تھا. ایک فخر، تکبر، ایسے ہی بڑھ کے او میرے بڑے انڈے بڑے. یاد رکھو، بڑا جتنا بڑی کوئی ہو، آپ کا دادا ہے، پڑ دادا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دادے نے خدمت کر لی دین کی، اگر نسلیں کھا رہی ہیں اس کو. نو بھائی، ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ نام ہے کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور بہن صفیہ، کل نجات اعمال پر ہوگی. تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہاں یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جب قرآن اب ہم پڑھیں گے تو ہمارے کنسیپٹ پہ کیا ہوگا، یہ دو لوگ کہ ان کی صفتوں کو، ان کی برائیوں کو ہم نے نوٹ کرنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو الحمدللہ بچانا ہے. یہ اصل مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اعزاز سے بات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ تم لوگ کے ساتھ کیوں یہ کہانیاں گائی جا رہی ہیں، کیا تاکہ تم یہ جو اہل کتاب ہے ان کی برائیوں سے بچ کے رہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. اب یہ دیکھو کہ یہ بنی اسرائیل جب سے سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو ذلت و رسوائی ملی، اور انتہا رسوائی کی ہے کہ یہ وہ واحد دنیا کے اندر امت ہے جن کو بندر و سور بنایا گیا نافرمانیوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ ان کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کا کام ہے صرف نافرمانی کرنا ہے، جس کی طبیعت کا حصہ ہی نافرمانی ہے، اور نعرے نیکو جیسے مارنا. وہی ہمارے بڑے ایسے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. بے شک کوئی ابراہیم کی اولاد ہو، اس کے لیے بھی بھائی اگر کوئی اچھا ہے تو اوکے، نہیں تو اللہ کی پکڑ آئے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو اتنے برے انداز سے غصہ کے ساتھ اللہ بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کیوں، اللہ کو غصہ آ رہا ہے اتنا زیادہ یہاں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ تم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے، لوگوں کو دھمکیاں لگاتے کہ بہت جلد ہمارا نبی آئے گا اور پھر تم لوگوں کو پتا چلے گا جو بھی ہمارے کو آگے کھڑا ہو نہیں سکتا. تو جب بھی نبی آ گیا تو پھر تمہیں ساتھ سونگ گیا، اب تم اسی نبی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. اس لیے اللہ کو غصہ آ رہا ہے، اور اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ وہی نبی ہے، وہی کتاب ہے جس کا نشاندہی ہماری کتاب کر رہی ہے. لیکن جو ان کے اندر یہ تکبر تھا، یہ یاد رکھو تکبر اتنی ظالم چیز ہے. میں نے بتانا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا کائنات، اور میں سب سے حقیر ترین، میں ذلیل ترین، اتنا ذلیل کہ اللہ اکبر کبیرہ. ابھی میں جھکوں اور جھک کے زمین کے ساتھ میں پیوست ہو جاؤں، میرا ناک میں میری پیشانی خاک آلود ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اظہار ہے مجھے میرے نفس کو چوٹیں لگانے کا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب ہم ہائے ہائے یہ سمجھ لیں گے کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی یہ تکبر وال کے قریب نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنے کی، یا اللہ ہمیں کبر سے بچانا، اللہ ہمیں کسی بھی ایسی چیز سے بچانا جو تجھے ناراض کرنے والی ہو. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجیوں اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کے آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. اب یہ دیکھو کیوں اللہ نے یہ بات کر، اس لیے بات کر رہے ہیں کہ فخر تم کرتے ہو بڑی اچھائیوں کے. تو اسپیشلی یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ ذرا غور کرو تمہارے کرتوت کیا ہیں. کرتوت یہ ہے بنتے ہو تم یعقوب کی اولاد، اور کرتوت یہ ہے کہ کتنا پیغمبر صبح مارا اور کتنا پیغمبر شام کو مارا. تم اتنے بدبخت ہو کہ تم نے نبیوں کو آروں سے چیرا، تم نے ان کے سروں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی، تم لوگوں نے وہ حرکتیں کی جو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں تم شیخیاں مار رہے ہو. اس لیے اللہ نے بڑی سخت ناراضگی اور غصہ سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں.
اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی یاد پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی قدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ 7واں پارہ میں وائزا سامعوا آپ نے پڑھا نا، یہ تھے اہل کتاب لیکن دل تھے کہ جیسے چڑیوں کے دل ہو، جب یہ قرآن سنا رونا شروع کر دیا، ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، نجاشی جب یہ قرآن سنتا وقت کا بادشاہ ہے لیکن دل اتنا پیارا ہے کہ اسی وقت ایمان لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو خوبصورت دلوں والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالی نے پھر کلمے کی توفیق بخشی اور الحمدللہ دوہری جزا کے مستحق ہوئے۔ تو اب اہل کتاب پہلے تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے دوہری جزا رکھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کتنے پیارے انداز سے ان کی بات کر رہے ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلہ میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر کے رکھتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اولاد فتنہ ہے، یہی کہ انسان جو سا ہے جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے فائدہ نہیں دیتی۔ کون سی چیز فائدہ دیتی ہے؟ جو اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے۔ بے شک دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو اس کے اندر جو اصل ہمارے لیے سرمایہ وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت۔ اور اس کی خوبصورت اگزامپل اور مثال ہم نے ابراہیم، چونکہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں تو ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اس بک کے اندر اسی ذہن کے ساتھ 3 دعائیں ان کی کوٹ کی ہیں تاکہ ہمیں خوبصورت کنسپٹ بن جائے جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا باپ ہے، جن کے رستے پر ہم چل رہے ہیں ان کی زندگی کتنی حسین تھی، اور ہمیں پتہ چلے کہ جس قدموں میں قدم میں رکھ رہی ہوں تو مجھے اس قدم پہ رکھنے کا کیسے سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی چیز جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ نفع بخش بنتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے یہ اتنی ظالم مثال دے رہے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ خواہش نفس پہ آ کے تو نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں بیکار ہیں، شیطان کے ہاتھ پہ چڑھ کے کر تو وہ بیکار ہے۔ اب آپ بڑی ابار دے کے چاٹ دو، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، زیرو رزلٹ ہے، اس کا زیرو رزلٹ ہے، بلکہ وہ دنیا میں خاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جو مومن ہے، ایک مسلم ہے، آغاز میں ہمیں جیسے مخاطب کیا گیا کہ تم جو اتنا خوبصورت گروہ ہو تمہارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر عمل خالص رب تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور رب تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیں جینا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھو اوپر بھی جو حکم آیا نا کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یہ اسی جماعت کا پھر ذکر آ رہا ہے۔ یہ جو قرآن والے لوگ ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے میں اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، آپ سمجھ لو کہ آپ کی محبت کا مرکزی لوگ ہے، اس سے باہر آپ نے محبت نہیں کرنی، اس سے باہر آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اوٹ ہو۔ تب ایسا تھا کہ ابھی دیکھیں مسلمان کٹھے ہوئے، مسلمانوں کے اندر منافق بھی تھے، ریشہ دوانیاں کرنے والے لوگ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر طریقے سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا رازدار ہونا چاہیے، اور ہم لوگ ہر چیز جہاں کی ہمارے لیے امانت ہے، یہاں کی باتیں اٹھا اٹھا کے ہم نے ادھر ادھر نہیں پھرنا، ایک دوسرے کو ہم نے ایسے ہی محبت دینی کو میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی تربیت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہے کمثل الجسد، اگر آپ میرے جسم کا حصہ ہو تو میں کبھی بھی آپ کی غیبت نہیں کروں گی، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہوں گی، کبھی بھی آپ کے لیے میں وہ کچھ نہیں کہوں جو آپ کی دل آزاری کرے۔ مجھے آپ سے ایسی محبت ہوگی جو اپنے وجود سے محبت ہے، کمثل الجسد اسے کہتے ہیں نا کہ جسم کا حصہ۔
تو سارے مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہ دیا؟ تم لوگ مسلول جستو ہر لا الہ الا اللہ والا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کا اچھا رازدار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بات اٹھاؤ اور ادھر سے ادھر چل پڑو. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. کافر کبھی بھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، یاد رکھو. کافر تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ دیکھو کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں اور پاکستان والے ہیں، ہم یہاں سے جاتے ہیں امریکہ، ان کے سامنے جا کے تو جھکتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہاں ان سے ڈالر لے کے آتے ہیں. کبھی اسلام دین اتنا باوقار دین تھا کہ حکومتوں میں یہ عیسائی لوگ، اہل کتاب لوگ، یہ یہود و نصارہ، مہینے ان کو لگتے بادشاہ کے دربار میں ان تک رسائی تک باہر بیٹھے رہتے. ان پر اللہ نے خوف طاری کیے. اور جو مسلمان بادشاہوں سے یہ اتنا ڈرتے تھے کہ ان کو باہر بیٹھ کے تو اندر چٹ بھیجتے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ٹائم لیتے لیتے ان کو اتنا مدت لگتی. یعنی اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے مسلمان کے سامنے. ہائے تو ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جو ہم نے قرآن عظیم چھوڑا تو ہم خود ہی ذلیل ہو گئے. بجائے اس سے کہ کوئی میرے دربار میں آ کے مجھ سے ڈرے، میں ہی ہر بندے سے ڈر رہی ہوں. مکھیوں مچھروں سے بھی ہم ڈر رہے ہیں. قرآن والے ہو کے بھی ہماری یہ حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہم نے کتاب اللہ کی روح کو نہیں سمجھا. ہماری طبیعت کے اندر وہ خوف نہیں ہے اللہ سے جو ہونا چاہیے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور اللہ کا ڈر اصل سرمایہ حیات ہے. تو یہاں یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. کبھی بھی جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت سمجھو. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. یاد رکھو جو اللہ کا دشمن ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. یہ اپنے دل کے اندر ہمیں پکا کر لینی چاہیے کہ خدا کا نافرمان کبھی بھی میرا دوست نہیں ہو سکتا. اور یہ ضروری نہیں کہ کلمے والا ہے اور خدا کا نافرمان ہے تو میں کہ کوئی نہیں کلمے والا تو ہے. اس لیے نافرمانیاں جو کر رہا ہے وہ اس سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. ہماری دوستی کس سے ہوگی؟ مسلمان بھی ہو اور اللہ سے رجوع والا بھی ہو، اللہ کا اطاعت گزار بھی ہو. اللہ اکبر. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں. کس کے اگینسٹ؟ ان دو لوگوں کے، نصارہ اور بنی اسرائیل. تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم اس سے محبت رکھتے ہو مگر تم سے محبت نہیں رکھتے. حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہاری خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصہ میں آپ جل مرو. اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. مگر ان کی کوئی تدبیر تمہاری خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھو کس خوبصورتی سے میرے اللہ نے ہر دشمن حق کا سینے کے اندر جو ہے وہ کھول کھول کے قرآن میں ڈال دی. اب کوئی اگر اس طرح سے قرآن کی محفل میں موجود ہو اور اس کے اندر بغض ہو تو پھر اس کا اندر جو وہ اس کو کیا کرے گا؟ پنچ کرے گا، اس کو بتائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے اندر منافق بھی ہوتے تھے اور سارے ایسے دشمن حق ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا واضح ان کو بتا دیا کہ وہ اپنے باطن کو خود کھلا دیکھ کے قرآن پہ حیران ہو جائے. بھئی ہمارے اسلام اور قرآن اور نبی کی دشمنی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ ان کو ہمارے باطن کی باتیں بھی بتا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ ان کے ساتھ ہے. جو رب ان کو ہمارے رازوں کو ان کو بتا رہا ہے وہ رب ان کا حامی و ناصر ہے. بھائی وہ کوئی اللہ سے وہ نہ بلد تو نہیں تھے. یہود و نصارہ کو جن اللہ کی خبر کسی اور کو ہو سکتی ہے، وہ پیغمبروں کی اولاد. تو ان کو اگر نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ تو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اولاد کسی کی بھی ہوں، ہماری جو کامیابی اور کامرانی ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت خدا اور رسول. اصل میرا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے اللہ سے اور میرے رسول سے. یہ میرا پہلا اور آخری رشتہ ہے. اس کے بعد سب نیچے. اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی اطاعت میں ہے تو وہ میرا رشتہ دار ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
تو اللہ اکبر، ہم جو رشتہ داریوں کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ آیا کوئی اللہ کا دشمن تو نہیں ہے سامنے جس سے میں تعلق جوڑ کے تو پھر ساری زندگی مجھے پچھتانا پڑے. اور اللہ اکبر کبیرہ، اہم بات سمجھ لے یا کمزور بات سمجھ لے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ہیلتھ از لاسٹ، ہیلتھ از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ، ویلتھ از لاسٹ، نتھنگ از لاسٹ، آنر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ. اگر آپ کا مال جاتا ہے تو کچھ نقصان نہیں، اگر آپ کی صحت جاتی ہے تو کچھ ضائع ہو گیا، اگر آپ کی عزت گئی تو سب کچھ. اب عزت ہماری کدھر ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، قرآن و حدیث میں. اللہ کے سجدوں میں میری عزت ہے، اس کے ہٹ کے میری کوئی عزت نہیں ہے. بھائی ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ ضائع نہ ہو، کیونکہ آنر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ. اگر عزت ضائع ہوگی تو سب کچھ ضائع. یعنی عزت ضائع ہوتی تو ایمان ضائع ہوتا ہے. جس سینے میں ایمان ہے اس کو پھر جس کی، یہ دیکھو اللہ نے آپ کی عزت کی ہے نا، ان کی اللہ نے بےزتی کی ہے، وہ بے عزت ہو گئے دنیا میں، آپ عزت والے ہو گئے. اب مجھے اس عزت کو سنبھالنا جو میرے رب نے مجھے دی ہے. مجھے اللہ سے دعائیں، میں خود اگر چاہوں کہ اللہ یہ سب کچھ مجھے دے دے، تو جب تک میرے آقا کی حمایت، کوئی بھی کام زندگی کا یہ یاد رکھو، آپ کتنی محنت کسی کام کے لیے کر رہے ہو، جب تک آپ اللہ کی مدد نہیں مانگتے اس کا اینڈ اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد ہر لمحے ہر چیز میں لازم و ملزوم ہے ہماری زندگی. الحمدللہ ابھی رجب چڑھا، اللہ کے احسانات دیکھیں. دعا کر کی سب نے دعا کی کہا دعا تھی بھلا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہاں، اگر جس کو عربی نہ ہوتی ہو وہ کیا پڑھ لے؟ اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کی برکات عطا فرما اور مجھے رمضان کے چاند تک پہنچا. سبحان اللہ، اتنی یہ پیاری دعا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. اس کی برکت سے اللہ نے قبول کیا. اب اللہ ان 2 مہینوں کے اندر مجھے تیاری کی توفیق دے گا. میں ایسے رمضان گزاروں گی جیسے جس سے پہلے کبھی گزارا نہیں تھا. ایسے میں رمضان میں داخل ہو جاؤں گی خوشیوں کے ساتھ جیسے میں جنت میں داخل ہو گئی. اور مجھے خوب لوٹنا ہے نعمتوں کو، خوب خوب. میرے راتیں رات نہ رہیں، میرے دن دن نہ رہیں. میں یہ ضرور خیال کروں کہ اللہ آپ کا مدینہ پچھلی رات روشن رہتا تھا، اب تو نہیں رہتا ہو، شاید اب بھی رہتا ہو، کیونکہ وہاں اب تو مدینے کے لوگ ہی نہیں رہے، اب تو مسافروں کی دنیا، ہوٹلوں کی دنیا بن گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ پچھلی رات مدینہ شریف کے ہر گھر کے اندر لوگ نماز اور قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، ہر گھر کے اندر. اگر کسی کو کوئی کام ہوتا تو وہ کہتا اچھا میں ادھر پچھلی رات جاؤں گا، کیونکہ وہ تو جاگتے ہونے نے نماز پڑھ قرآن. ہر گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آتی مدینہ شریف. اب ہم اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ تو لوگ ہماری کلاسز کے تو خاص الحمدللہ احسان ہے کہ پچھلی رات اٹھتے ہیں، اور کوئی ایک بھی اٹھ کے پوری بستی کے لیے ایک الحمدللہ وہ بن جاتا ہے. لوگ وہ لگا لے آپ کے نجات کا ذریعہ یا گواہی بن جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ مہربانی بن جاتی ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنے کہ رمضان المبارک میں تو ہر کس و نہ کس اٹھتا ہے، اور وہ موسم بہار ہے نیکیوں کا. اور الحمدللہ ہم کس طرح ہم کو راتوں اور دنوں میں رمضان میں حق ادا کرنا ہے. اور ایکچوئل رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور نماز جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا تعلق والی چیز ہے، اللہ سے جڑنا، قرآن کے ذریعے اللہ سے جڑنا. اب ہم اس کی روح یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ فوراً مجھے قرآن عطا کرتے ہیں، پھر میں قرآن پڑھتی ہوں. ہم نے زندگیاں گزار دی سورہ اخلاص پر، لیکن نہیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم زیادہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. جو آپ لوگوں کو آتا ہے الحمدللہ، نہیں آتا تو قرآن شریف پکڑ لینا، پکڑ کے پڑھ لینا، لیکن قیام کا حق ضرور ادا کرنا. اور یہ سوچ لے کہ میں نے جب یہ قرآن پڑھا تو میں ایک دم سے جھکی. رکوع کیا ہے؟ تشکر اس چیز کا کہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا کی. یہ وہ نور ہے جو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا.
میں جھکتی ہوں تیرے دربار میں کیونکہ تو آج میرے بھی سینے میں اتارتی اور میری بھی زبان تیرا کلام پڑھ رہی. اس احساس سے تشکر انسان جھک کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اتنے جذب و محبت اور شدت کے ساتھ اس کی عظمت کو بیان کرتا پھر کہتا ہے جس کی میں حمد کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. یہ ہم باتیں میرے آقا سے. ابھی میں نے کہا کہ قرآن کے اندر یہ اب اس کو ذرا دھیان دیکھ لیں. وہ کدھر ہے وہ ورقہ؟ ذرا مجھے پکڑائیں. قرآن عظیم کے اندر جتنی جواب ہیں، مثال کے طور پر 32 سورہ ہے، 32 کے آخر میں آخری آیت کا جواب ہے کیا؟ سبحانک فبلا. اللہ کہتے ہیں کوئی میرے سے بڑا حاکم ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی حاکم ہے ہی نہیں، تو ہی سب سے اعلیٰ حاکم ہے. تو یہ ساری نماز کے اندر جواب دیتے ہیں، نصوصاً نماز کے اندر یہ جواب دیے تھے. سبحان اللہ. ہاں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے، نماز کی سمجھ. اچھا یہ کر لی یاد؟ کیا یاد کیا؟ کس نے کیا یاد کیا؟